حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، غیب جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سبز لباس پہنے عرش معلی، عرش الہی کے سامنے، عرش الہی کے سائے میں تشریف فرما ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کس کو جنت میں لے جایا جاتا ہے اور کس کس کو دوزخ میں پھینکا جاتا ہے۔ اتنے میں آپ علیہ السلام کی نظر انبیاء کے تاجدار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی پر پڑے گی۔ فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ یہ دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام پکار کر آواز دیں گے، یا احمدو یا احمدو، اے احمد، اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اے عاشقان رسول قربان جائیے۔ وہ قیامت کا منظر، وہ ہولناک دن جب ہر ایک کو بس اپنی ہی پڑی ہوگی، سگی ماں بھی اولاد سے دامن چھڑا رہی ہوگی۔ ہمارے آقا و مولا، ہمیں بخشوانے والے آقا، رحم فرمانے والے آقا، جنت میں پہنچانے والے آقا، مالک جنت، صاحب کوثر، نبی اور رحمت، شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم اس کڑے وقت میں بھی ہم گناہ گاروں کو بخشوانے اور جنت میں پہنچانے کے لیے میدان محشر ہی میں موجود ہوں گے۔ اعلی حضرت کے بھیجان مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کی کیفیت کو اشعار کی صورت میں یوں بیان کرتے ہیں، کسی کے پلے پہ یہ ہوں گے وقت وزن عمل، کوئی امید سے منہ ان کا تک رہا ہوگا، کوئی قریب ترازو، کوئی لب کوثر، کوئی صراط پر ان کو پکارتا ہوگا۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ ہزار جاں فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا۔ اللہ پاک کی کروڑوں رحمتیں، اللہ پاک کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب حضرت آدم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کو جہنم میں جاتا دیکھ کر پکاریں گے تو حضور جان رحمت، شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں جواباً کہوں گا لبیک یا ابل بشر، اے تمام انسانوں کے والد لبیک۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، یہ آپ کا امتی ہے۔ فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہیں گے۔ بازار قیامت میں جنہیں کوئی نہ پوچھے، ایسوں کا خریدار ہمیں تو نظر آیا۔ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی یہ صدا سن کر جلدی سے فرشتوں کے پاس تشریف لائیں گے اور فرمائیں گے، اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فرشتے ہیں اور فرشتے اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ہو وہ انجام دیتے ہیں۔ یہ سن کر غمخوار آقا، غمخوار امت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک پکڑ لیں گے اور عرش الہی کی طرف رخ کر کے عرض کریں گے، اے میرے رب کریم، کیا مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا؟ امت کے معاملے میں مجھے غمگین نہیں کیا جائے گا۔ اب فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، اطیعوا محمد، یعنی اے فرشتوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، جیسے میرے محبوب چاہتے ہیں وہی کرو۔ چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم، حکم والے کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے، یعنی فرشتے اس مجرم کو چھوڑ کر ادب سے عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے غلام ہیں، ہماری کیا مجال کہ آپ کے حکم پر عمل نہ کریں۔ اب مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس بندے کو دوبارہ میزان عمل پر لایا جائے گا، اس کے اعمال تولے جائیں گے۔ شفاعت فرمانے والے آقا، امت کو بخشوانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنی جیب سے انگلی کے پورے برابر سفید کاغذ نکالوں گا اور بسم اللہ پڑھ کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دوں گا۔ اس کی برکت سے اس شخص کا نیکیوں والا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ محشر میں گناہ گار کا پلہ ہوا بھاری، پلے پر جو وہ قرب ترازو نظر آیا، ادھر اس شخص کا نیکیوں والا پلڑا وزنی ہوگا، ساتھ ہی محشر میں ایک شور برپا ہوگا، کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی کر دیا گیا،
اب اسے جنت میں لے جاؤ۔ یہ سما دیکھ کر محشر میں شور اٹھا کہ واہ چشمے بد دور ہو، کیا شان ہے رتبہ کیا، صدقے اس رحم کے، صدقے اس سائے دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا۔ میرے محترم اسلام بھی سبحان اللہ، قربان جائیے نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب فرشتے اس شخص کو جنت کی طرف لے جانے لگیں گے، وہ عرض کرے گا اے فرشتوں ذرا ٹھہرو، میں ان بزرگ سے کچھ عرض کر لوں۔ تب وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا چہرہ مقدس کیسا نورانی ہے، آپ کیسے اعلیٰ اخلاق والے ہیں، آپ نے میرے آنسو پر رحم کھایا اور میرے گناہ معاف کروائے، آپ کون ہیں؟ ارشاد ہوگا میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا، میں نے اسے آج کے دن کے لیے ہی محفوظ کر رکھا تھا۔ وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، یہ اس سے نیکیاں اس کی بڑھانے آئے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم مسلم بھی دیکھا درود پاک پڑھنے کی کیسی برکات ہے، دنیا کے اندر بھی درود کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے ایک اور حدیث مبارکہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہتا ہوں، اب اس کے لیے اپنے اوراد و وظائف کے اوقات میں سے کتنا وقت مقرر کروں؟ فرمایا جتنا تم چاہو۔ عرض کیا چوتھائی؟ فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ میں نے عرض کی آدھا؟ فرمایا جتنا تم چاہو، اگر اس سے بھی زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا دو تہائی؟ فرمایا جتنا تم چاہو، اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا پھر سارا وقت ہی درود کے لیے مقرر کر لوں؟ فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری پریشانیوں کو کفایت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ سبحان اللہ، ایک بندے کو یہ دو فکریں ہو سکتی ہیں، ایک دنیا کی ایک آخرت کی۔ درود پاک پڑھیں، دنیا کی بھی ساری فکریں ختم ہو جائیں گی، آخرت کے بھی ساری فکریں دور ہو جائیں گی۔ مثلا بیمار ہیں درود پڑھیے، تنگ دست ہیں درود پڑھیے، اولاد کی خواہش ہے درود پڑھیے، قرض چڑھ گیا ہے درود پڑھیے، روزگار نہیں مل رہا درود پڑھیے، نوکری نہیں لگ رہی درود پڑھیے، امتحان میں کامیابی چاہیے تو درود پڑھیے، نیک بننا چاہتے ہیں تو درود پڑھیے، مشکلات کا حل چاہتے ہیں تو درود پڑھیے۔ قرض، ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر غم، ہر خوف کا حل ہے درود پاک۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے درود کی۔ محترم اسلام بھائیو، آج ہمارے پاس وقت ہے، ہمیں پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، ہم لاکھوں ہزاروں کما رہے ہیں، ہمارے روزگار میں برکت نہیں ہے، تنگ دستی ہے۔ ایک تو ہم نے نماز کو ترک کر کے رکھا، دوسرا یہ کہ ہم نیک عمل کو چھوڑ رہے ہیں، درود کو چھوڑتے ہیں، نوافل کو چھوڑتے ہیں، مستحبات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم سب مل کر نیک بن جائیں، نمازی بن جائیں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنے والے بن جائیں، آپ کی ذات پر درود پاک پڑھنے والے بن جائیں گے، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی تو ہمیں فائدہ ہی ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت میں بھی اس کا فائدہ ضرور ملے گا۔ آج وقت ہے محترم اسلام بھائیو، درود خود بھی پڑھیں، اپنی اولاد کو بچپن کے اندر ہی اپنی اولاد کو سکھائیں۔ بچہ پیدا ہوا، 2-4 ماہ کا اگو مگو کرنے لگا، کچھ بولنے لگا تو اسے اللہ اللہ پڑھنا سکھائیں، اس کی تربیت کریں، اس کو سکھائیں۔ جب بولنے لگے تو اسے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا سکھائیں، اسے درود سکھائیں، انشاءاللہ وہ درود پاک پڑھنے والا بن جائے گا بچہ، اس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی۔ آج ہمارے پاس وقت ہے محترم اسلام بھائی، اگر یہ میری گفتگو اچھی لگی تو برائے مہربانی میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے، آگے شیئر بھی کیجیے، اپنے دوستوں کو بتائیے۔ دین اسلام کی باتیں ہیں، حضور کے فرمان ہیں، احادیث کی باتیں ہیں، اسلامک ویڈیو ہیں، تو اس پر ضرور توجہ فرمائیں اور آگے ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ پاک تمام میرے ویوزر دیکھنے والوں کو خوشیاں عطا فرمائے، تمام کی پریشانیاں دور فرمائے، تمام امت مسلمہ کو نیک بنائے، ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، نماز سے محبت عطا فرمائے، قرآن سے محبت عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کا ذوق عطا فرمائے۔ روزانہ نیت کریں 5 نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور روزانہ 1 پاؤ ڈیلی کا بلا ناغہ
ایک پاؤ اور رات کو سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت کریں اور صبح ایک پاؤ قرآن کی تلاوت کریں، پھر دیکھیں ہمارے اوپر کیسی کیسی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ عمل